اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی سلسلة ذکر الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بقصصہم. سنبدأها مع خیر البشر سیدنا آدم علیہ السلام. آپ تمام کا استقبال ہے اس روحانی نورانی محفل ذکر قصص الانبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں، جس میں ہم سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر ختم کریں گے. سیدنا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ للعالمین کا ذکر مبارک سیدنا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے تمام خصوں سے افضل و اکرم و اکمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی حیات طیبہ و مبارکہ کی تکمیلی بہت محال ہے. آپ کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. آپ کی فضیلت کا ذکر مبارک بھی دنیا کی تمام زبانیں کرتے کرتے ہزاروں زندگیاں بھی ختم ہو جائے تو آپ کا ذکر مبارک ختم نہیں ہوگا. آپ کے عطر مبارک کا ذکر ہر عابد زاہد ذاکر کی زبان پر تر و تازہ ہے. کوئی اذان نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کا نام مبارک نہ لیا جائے. پورے ایمان و یقین کے ساتھ نبی کریم علیہ التحیات والسلام کو حاضر و ناظر جان کر خشوع دل سے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جس کی ابتدا وہی رب کر رہا ہے، جن کا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے اور سارے کائناتوں کا رب، جس نے پیارے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کروا کر ایک مرتبہ کروا کر ہمیشہ کے لیے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کا سلسلہ جاری فرمایا ہے، جس کی ابتدا خود جناب باری تعالیٰ کرتا ہے. دوسرے درجے پر ملائکہ کو رکھا ہے اور تیسرے درجے پر اہل معرفت ایمان و یقین و عشق محبت محمدی رکھنے والوں کے لیے فرماتا ہے، اے ایمان والو درود و سلام پڑھو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. معزز سامعین، آپ نے اس سے پہلے کے بیانات میں سماعت فرمایا ابتدائے خلق کائنات، پھر تخلیق آدم علیہ السلام اور پھر ان کو سجدہ تعظیمی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں قیام، پھر اس کے بعد جنت سے شیطانی وسوسے میں آ کر خطا کرنے کی وجہ سے دنیا میں بھیج دیا گیا. شیطان نے خطا کر کے بھی توبہ نہیں کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین میں شامل ہو گیا، نافرمانوں میں تکبر کر کے شامل ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہو گئی تو آپ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعا فرمائے اور توبہ کی اور استغفر اللہ کہا اور یہ دعا شریف پڑھا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب پاک پروردگار، ہم نے ہماری نفسوں پر خود لالچ میں آ کر خطا کر لی ہے، اگرچہ تو ہمارے رب ہماری غلطی کو معاف نہیں کرے گا تو ہم قصور والوں میں سے ہو جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا اور اس مشقت میں ڈال دیا. دوستو عزیزو، یاد رکھو ہر خطا کی سزا بھگتنی پڑے گی.
اسی طرح ہم کو دکھایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطا کرنے پر ان کے تمام عیش و آرام کو، جنت کی راحتوں کو چھین کر دنیا میں مشقت میں ڈال دیا گیا، پھر آپ کو آسمانوں پر وہی مقام حاصل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم نوازا تھا۔ ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جاہل لا علم تھے۔ بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو کوئی جانور کو نہیں پہچانتے تھے، کوئی درخت کو نہیں پہچانتے تھے، کوئی پہاڑ کو نہیں پہچانتے تھے، اپنے آپ کو بارش سے بچنا نہیں جانتے تھے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علم سے نوازا تھا کہ آپ کے علم کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی تمام نعمتوں کو، ان کے پھلوں کو اور وہاں کی لذتوں کو چکھ چکے تھے، اور آپ کو جنت کے سلیقے و طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے مزین فرمایا تھا۔ آپ آدم علیہ السلام دنیا میں جب اترے تو پوری سادگی کے ساتھ، پورے اخلاق و تواضع کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جڑے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ استغفار پڑھتے تھے، توبہ کرتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہمیشہ رضا الہی کی طرف متوجہ ہو کر اسی کے لگن میں لگے ہوئے رہتے تھے کہ میں کس طرح سے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ دوستو عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام سے صرف ایک ہی خطا ہوئی تھی ہمارے والد محترم سے۔ آپ کو آپ کے اولاد، آپ ہی آپ کے اولاد کے نبی تھے، اور آپ نے اپنی اولاد کو رہن و سہن سکھایا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کوئی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ ہی ان کے نبی تھے۔ کہا جاتا ہے، بہت سارے احادیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے تھے۔ وہ کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں اترے تھے یا تبت میں اترے تھے، تبت میں ان کے پیر مبارک کا نشان وغیرہ ہے۔ اس کا کہیں پر بھی ثبوت نہیں ہے احادیث وغیرہ میں، بلکہ علماء مشرق کی نسبت سے تفسیر ابن کثیر میں اور دوسری تفاسیر اور احادیث کے اندر ایک چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے، اور آپ جو تو ہندوستان سے کعبۃ اللہ شریف کے 12 حج فرمائے، آپ ہر سال حج کو جاتے اور واپس ہندوستان کو آتے۔ اس کی بھی دلائل آپ کو قرآن پاک کے سورہ ابراہیم وغیرہ میں جو تو مل جائے گی، یا اگرچہ آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرا یوٹیوب کے اوپر جو پروگرام ہے ابراہیم علیہ السلام قربانی کے نام سے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بنائے کعبہ کے لیے، کہ جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ میں حجر اسود آیا تھا، پھر اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، تو آپ نے اس کو اب جہاں پر حجر اسود ہے وہاں پر نصب فرمایا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے پورے علم سے نوازا تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کو اپنی اولاد کو سکھایا اور بتایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جنت کی دیکھی ہوئی تمام نعمتوں کا ذکر کیا۔ جنت ایسی ہے، اس کی نعمتوں کی خواہش مند جو بھی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانے اور اس کو اپنا رب مان کر اس کی عبادت کرے، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، اس کے احکام کی بجاوری نہیں کرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اس میں خطا برتے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو میری اولاد، تم شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگو، ورنہ وہ تمہارا دشمن اور میرا دشمن ہے۔ جس طرح سے مجھ کو وسوسے میں ڈال کر آج یہ دن دکھایا ہے، تم کو کل اس کے بدلے وہاں کی زندگی کا وہاں پر منتقل ہونا ہے، وہاں پر تم کو جہنم میں جھونکا جائے گا۔ اور جس طرح سے مجھ کو یہاں پر ایک مشقت میں ڈال دیا ہے، اس طرح سے تم کو بھی گمراہ کر کر بھٹکا کر ہمیشہ کا جہنمی نہ بنا دے۔ عزیزان گرامی، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا آپ کی اولاد لا علم یا جاہل تھے۔ جس طرح سے فلموں میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس لباس نہیں ہے، یا حضرت آدم اپنی ہوا کو نہیں پہچانتے، ان کو چھو کر دیکھتے ہیں، یا وہ ان سے ڈرتی ہے یا وہ بھاگتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام اور امنا حوا
جنت میں جو تو کافی زندگی گزار کر دنیا میں آئے تھے. ہاں یہ بات اور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے تھے اور حضرت حوا جدہ میں یعنی سعودی عرب کے اس مقام کے اوپر اترے تھے. پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی. اسی لیے عرفہ یعنی تعارف عرف جیسا کہتے ہیں، اس طرح سے اس کا نام عرفات ہوا. وہاں پر آپ لوگ کی پھر سے دوبارہ ملاقات ہوئی. اور حضرت آدم علیہ السلام با لباس تھے، بے لباس نہیں تھے نعوذ باللہ. یا پتھروں کو یا درختوں کو پوجا کرنے والے نہیں تھے، بالکل اللہ سبحانہ وعز وجل کے فرشتوں کا کانپنا، رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں فرشتوں کا کانپتے رہنا، رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کرنا آپ نے دیکھا تھا. جنت کے شرشاروں کو آپ نے دیکھا تھا. آپ کی وہ آنکھیں جو جنت کا دیدار کیا، فرشتوں کا کانپنا دیکھا، اللہ کے حضور اطاعت کے اندر ہمیشہ جو تو ڈرنا دیکھا. جہنم کے دردناک عذابوں کی خبر آپ نے اپنی اولاد کو دی. حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں کوئی شک و شبہ یا غیر اللہ کی عبادت کرنے کا شک و شبہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی پتھر کو یا کسی چیز کو خدا مانے. بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو کسی معجزے کی یا کسی وحی کی ضرورت بھی نہیں تھی، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کا آواز آپ اپنے کانوں سے جو تو سنے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے مقامات کا جو تو دیدار آپ کر آئے تھے، تو اپنے اولاد کو مباشرت بتلا دیتے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اوپر اگر آپ روشنی ڈالیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کو جبل طور سے آواز آئی تو وہاں پر اوپر گئے اور جا کر بات چیت کیے تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا میں تمہارا رب ہوں. پھر ایسی بہت ساری اس کے اوپر مباحثے ہوئے. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، پھینکو. تو وہ جب وہ کہنے لگے میرے ہاتھ میں لکڑی ہے تو بولے پھینکو نیچے، تو وہ سانپ بن گئی. آپ اپنا سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو آپ کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا. اس طرح سے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، اپنی معبودیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا اور نبیوں کے اوپر وحی بھیج کر ان کو یہ بتلایا کہ وہ رب ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کا دیدار کر کر زمین پر آئے تھے. اسی لیے وہ ذکر الہی میں مشغول اور مہو رہتے تھے. اللہ اللہ وہ امت جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی رب کا علم نہیں تھا، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طریقے سے نواز کر اتارا تھا. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکما وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون. 26ویں آیت سورۃ الاعراف کی یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں تو اتر گیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے جنت سے لباس کو اتارا تھا اور آپ کی اولاد کے لیے بھی لباس اتارا تھا. اس کے بعد آپ کی اولاد ریشہ یعنی پراں اور پتے وغیرہ سے جو تو اپنے جسموں کو ڈھاکا کرتے تھے، اس کو ستر بناتے تھے. یا یہ نہیں کہ یہ جنگلیوں کی طرح یا برہانے تھے نعوذ باللہ، جیسا کہ ان کے لیے آسمان سے لباس اتارا گیا تھا. جس نے بھی قصص الانبیاء پر توجہ نہیں دی اور اس کا صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، بے شک وہ شخص قرآن عظیم کے ایک بہت بڑے حصے سے محروم رہا. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے سب سے پہلے 20 جوڑیاں پیدا ہوئی، یعنی آپ سے 20 جوڑی یعنی 40 بچے پیدا ہوئے. ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی. بعض لوگوں کے اندر ایک چیز کی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ حضرت اگرچہ رات چھوٹی رہی تو اس میں لڑکی ہوتی تھی، دن بڑا رہا تو اس میں لڑکا ہوتا تھا، تو دونوں کو بہایا جاتا تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے. احادیث کے اندر اس طرح سے وارد ہوا ہے کہ حضرت آدم و حوا سے صرف اور صرف 20 جوڑیاں یعنی 40 بچے اور بچیاں پیدا ہوئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ دستور تھا کہ جو جوڑی پیدا ہوئی، جوڑی جو پیدا ہوتی تھی لڑکا اور لڑکی کی ہوتی تھی، تو یہی دونوں آپس میں بھائی اور بہن کہلاتے تھے. اور جو دوسری جوڑی پیدا ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے. یہ لوگ ان کے بھائی بہن نہیں کہلاتے تھے بلکہ ان کے لیے حلال ہو جاتے تھے.
پہلی جو جوڑی پیدا ہوئی وہ جوڑی دوسری جوڑی سے جو تو بہائی جاتی تھی. اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کی یہ شریعت تھی کہ دونوں جو پیدا ہونے والے ہیں یہ آپس میں بہائی نہیں کریں گے، یہ ان کے لیے حلال نہیں تھے، بلکہ جو اس کے بعد کی جوڑی یا اس سے پہلے کی جوڑی، بہرحال ایک جو جوڑی پیدا ہوتی تھی وہی بھائی بہن کہلاتے تھے، اس سے پہلے یا اس کے بعد پیدا ہونے والے جوڑی نہیں کہلاتے تھے. لیکن یہ حق جو ان کے اندر ہوتا تھا، پہلی جو جوڑی پیدا ہوئی وہ آنے والی جوڑی کے ساتھ میں اس جوڑی کا لڑکا اس جوڑی کی لڑکی سے، اس جوڑے کا لڑکا اس جوڑے کی لڑکی سے جو تو شادی کرنا ہوتی تھی. اس کے اندر یہ ہوا کہ اس کے اندر اب آپ کے سامنے حابیل و قابیل کا قصہ، جو دونوں کے سب سے پہلے دنیا میں زمین پر خطر واقع ہوا اور شیطان نے کہاں سے انسانیت کے اندر اپنے بدلے کی آگ کو پورا کرنا چاہا، یہ قصہ اسی کے اندر ہے کہ اس کے بعد میں قابیل جو تھا وہ بڑا تھا اور اس کی جو بہن تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل جو تھے وہ چھوٹے تھے اور ان کی جو بہن تھی وہ سولے کلر کی تھی. تو قابیل کی نیت خراب ہو گئی، کہنے لگا میں تو تیری بہن سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ تیری بہن خوبصورت نہیں ہے، میری بہن خوبصورت ہے، میں اپنی ہی بہن سے میں شادی کر لوں گا. تو حضرت حابیل نے کہا یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو میرا حق ہے، خوبصورت ہو یا کچھ بھی ہو، رب تبارک و تعالیٰ کا جو اصول اور میرے ابا جان کی جو شریعت چلی ہے وہ شریعت کے مطابق اس پر میرا حق ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کافی نصیحت کی اور بتلایا، آخرت کا ڈر دلایا، سب کچھ کیا، پھر بھی اس نے جو ہے تو یہ چیز کو نہیں مانا کہ میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا بلکہ میں قابیل میری ہی بہن سے شادی کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا حل نکالنا چاہا اور رب تبارک و تعالیٰ کے الہام سے انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے طرف فیصلہ دے گا اسی کے طرف یہ قابیل کی بہن کی بیاہی ہوگی، شادی ہوگی. تو حضرت حابیل جو تھے وہ مویشی والے تھے، ان کے پاس جانور تھے، اور قابیل جو تھا وہ زراعت کرنے والا تھا. تو ان دونوں میں سے یہ ہوا کہ حضرت حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک عمدہ، اچھا، خوبصورت، تگڑا، سفید رنگ کا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کیا. یہ جو قابیل تھا وہ زراعت پیشہ تھا، اپنی زراعت میں سے عمدہ زراعت کو جو تو اللہ کے نام پر وقف نہیں کیا، خیرات نہیں کیا، بلکہ جو زراعت خراب ہو گئی تھی یا ان میں سے کچھ زراعت خراب تھی، بہرحال خالص زراعت کو جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا. اور اس کا طریقہ خاص یہ ہوتا تھا کہ جو چیز رب تبارک و تعالیٰ کے نام پہ قربان کی جاتی تھی یا رب تبارک و تعالیٰ کی نظر کی جاتی تھی تو اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا تھا یا کہیں چیز پر رکھ دیا جاتا تھا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو اٹھا لیتی. تو ہوا یہ کہ حضرت حابیل کی قربانی رب تبارک و تعالیٰ کو قبول ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قربانیوں کے لیے آیت شریفہ میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا ہے اپنے بندوں کو، نیک عبادت گزار بندے رب تبارک و تعالیٰ کے اس میں انفاق کرتے ہیں، یعنی خیر و خیرات کرتے ہیں. ایمان کی ایک وہ چیز تھی کہ قربانی کی کیا ہونی چاہیے، انسان کا سرمایہ خرچ ہونا چاہیے. تو یہ خرچ میں حضرت حابیل کی قربانی جو نیت کے ساتھ میں خرچ کیے تھے آپ نے وہ چیز قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. تو قابیل کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا.